السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر کی پہلی بیوی ایک بچے کو چھوڑ کر مر گئی تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ اس کا 5 سالہ سوتیلا بیٹا اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ نائلہ حاملہ ہوئی تو اس کا سوتیلا بیٹا روز ایک ڈرائنگ بنانے لگا جس میں ایک عورت پہاڑ سے گر رہی ہوتی تھی۔ نائلہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بچے نے معصومیت سے کہا، یہ آپ ہیں۔ جب چھوٹا بھائی آئے گا تو؟ سردیوں کی ایک انتہائی تاریک اور طوفانی رات تھی جس نے کائنات کے وجود پر وحشت کی چادر تان رکھی تھی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا راج تھا جو وقتاً فوقتاً بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ زمین والوں کو اپنی موجودگی کا خوفناک احساس دلا رہے تھے۔ تیز یخ بستہ ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں اور باہر ہونے والی موسلا دھار بارش کا شور ایک عجیب سا ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھا، مگر فطرت کے اس شور شرابے سے کہیں زیادہ طوفان اور اضطراب اس وقت عمر کے دل کی دنیا میں برپا تھا، جو شہر کے سب سے بڑے شفا خانے کی سفید اور بے رونق راہداری میں دیوانوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ حالانکہ موسم شدید سرد تھا، مگر اندر کی گھبراہٹ نے اس کے جسم کے درجہ حرارت کو بڑھا دیا تھا۔ اس کی نظریں بار بار لیبر روم کے اس بند دروازے پر جا کر جم جاتی تھی جس کے پیچھے اس کی کل کائنات، اس کی شریک حیات ہنا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ہنا اور عمر کی شادی کو ابھی محض 2 سال کا عرصہ بیتا تھا، اور یہ ان کی محبت کی معراج تھی کہ قدرت نے ان کے آنگن میں اپنی رحمت کا پھول کھلانے والی تھی۔ ہنا اپنی امید کے دنوں میں بے حد خوش تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک نورانی مسکراہٹ رہتی تھی، اور وہ اکثر عمر کے کندھے پر سر رکھ کر آنے والے مہمان کے بارے میں گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی کہ اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، وہ کس پر جائے گا، ہم اس کا نام کیا رکھیں گے۔ مگر حمل کے آخری ایام میں ہنا کی طبیعت اچانک ناساز رہنے لگی۔ اس کا خون کم ہو رہا تھا اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی اور تشویش عمر کے دل کو مٹھی میں جکڑ رہی تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا اور زیر لب دعائیں مانگتا کہ اے کائنات کے مالک، میری دنیا کو ویران ہونے سے بچا لے، میں ہنا کے بغیر ادھورا ہوں۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ ہسپتال کی فضا میں پھیلی ہوئی مخصوص دوائیوں کی بو اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا، اور وہ ان خوبصورت لمحوں کو یاد کر رہا تھا جب ہنا مسکرا کر کہتی تھی کہ عمر، جب ہمارا بچہ آئے گا تو میں اسے آپ سے زیادہ چاہوں گی۔ تب عمر ہنس کر کہتا تھا کہ مجھے منظور ہے، بس تم سلامت رہنا اور میرے پاس رہنا۔ مگر شاید تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور انسان کی خواہشیں اور دعائیں کبھی کبھی قدرت کے کارخانے میں وہ نتائج نہیں لاتی جن کی ہم لوگ امید کرتے ہیں۔ اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس انتہائی عجلت میں باہر نکلی۔ اس کے ہاتھوں میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود تھا۔ عمر کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ وہ بے اختیار لپک کر آگے بڑھا اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نرس نے وہ بچہ عمر کی لرزتی ہوئی باہوں میں تھما دیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ عمر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم سا چہرہ اس کے سامنے تھا، بالکل ہنا کے جیسا۔ اس کی بند آنکھیں، لمبی پلکیں اور گلابی رنگت دیکھ کر عمر کے دل میں ایک عجیب سی ممتا جاگی۔ ایک پل کے لیے وہ اپنا سارا درد بھول گیا، مگر اگلے ہی لمحے حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس نے گھبرا کر نرس کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، ہنا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔
نرس نے چند لمحے ہولناک خاموشی اختیار کی، اور اس کی خاموشی عمر کی جان نکال رہی تھی۔ پھر نرس نے انتہائی دھیمی اور غمگین آواز میں کہا، ہم لوگ شرمندہ ہیں، ہم بچی کو تو بچا سکے مگر ماں کو نہ بچا سکے۔ پیدائش کے دوران خون کا بہاؤ اس قدر شدید تھا کہ وہ رک نہ سکا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ الفاظ عمر کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور ارد گرد کی آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ وہ بچہ جو ابھی چند لمحے پہلے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی لگ رہا تھا، اچانک اسے اپنی باہوں میں ایک بھاری پتھر محسوس ہونے لگا۔ ہنا جو اس کے وجود کا لازمی حصہ تھی، اب ایک خاموش اور بے جان لاش بن چکی تھی۔ عمر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ رکنے والا سیلاب جاری ہو گیا۔ بچے کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا تو اسے احساس ہوا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایک یتیم بچے کا باپ بھی ہے، جس کی ماں اسے دنیا میں لاتے ہی خود فنا کے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ یہ کیسی آزمائش تھی کہ ایک طرف زندگی مسکرا رہی تھی اور دوسری طرف موت نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ ہنا کا جنازہ جب گھر سے اٹھا تو کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، گھر کی ہر دیوار اور ہر کونا ہنا کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ جس بستر پر سوتی تھی، وہ جس آئینے میں دیکھ کر مسکراتی تھی، وہ باورچی خانہ جہاں وہ عمر کی پسند کے کھانے بناتی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا مگر وہ خود موجود نہ تھی۔ تدفین کے بعد جب عمر گھر لوٹا تو اسے گھر کا سکوت اور ویرانی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بچے کی آنکھیں بالکل ہنا کے جیسی تھی، وہی گہرائی، وہی معصومیت اور وہی چمک۔ عمر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بچے کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ اس نے بچی کا نام علی رکھا، اور جو ہنا کی زندگی کی آخری خواہش تھی، ابتدائی ایام عمر کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ ایک نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال کرنا، اور وہ بھی ماں کے بغیر، ایک ناممکن سا کام لگتا تھا۔ علی راتوں کو بھوک سے بلکتا تو عمر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ اسے دودھ کی بوتل بنانا نہیں آتی تھی، کئی بار دودھ زیادہ گرم ہو جاتا تو کبھی ٹھنڈا رہ جاتا۔ وہ ڈائپر بدلتے ہوئے بھی گھبراتا تھا۔ عمر کی بوڑھی والدہ اگرچہ مدد کے لیے موجود تھی، مگر ان کی صحت اور عمر کا تقاضا اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ رات بھر جاگ سکیں۔ عمر دفتر سے چھٹیاں لے کر گھر بیٹھ گیا۔ اس کی راتیں جاگتے اور دن بچے کو بہلاتے گزرتے۔ وہ اکثر علی کو کندھے سے لگا کر ساری رات کمرے میں ٹہلتا رہتا اور ہنا کی تصویر سے باتیں کرتا رہتا، جیسے وہ وہیں کہیں موجود ہو۔ وہ علی کو لوریاں سناتا، مگر اس کی آواز میں ایسا درد اور سوز ہوتا کہ خود اس کی ہچکیاں بندھ جاتی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا۔ وقت رینگتا ہوا گزر رہا تھا۔ علی آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، مگر وہ دوسرے عام بچوں سے مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر ہنسی کم اور سنجیدگی زیادہ تھی۔ شاید ماں کے دودھ اور لمس سے محرومی نے اس کی شخصیت پر گہرے نفسیاتی اثرات چھوڑے تھے۔ وہ خاموش طب اور سہما ہوا بچہ تھا۔ جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے سب سے پہلے بابا کہا۔ یہ لفظ سن کر عمر نے اسے سینے سے لگا لیا اور خوب رویا۔ محلے والے اور رشتہ دار جب بھی آتے تو علی کو دیکھ کر آہ بھرتے اور ترس کھاتے ہوئے کہتے، ہائے بیچارہ یتیم بچہ، ماں کا پیار نہیں دیکھا، اس کی قسمت کتنی خراب ہے۔ یہ جملے عمر کے دل کو نشتر کی طرح لگتے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ترس اور رحم کی علامت بنے۔ وہ اسے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا تھا، مگر تنہائی اور ذمہ داریوں کا بوجھ اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ 3 سال اسی کشمکش میں، تنہائی اور کرب میں گزر گئے۔ علی اب چلنے پھرنے لگا، مگر وہ ضدی اور چڑچڑا ہو گیا۔ وہ اکثر بلا وجہ روتا اور کسی چیز سے بہلتا نہیں تھا۔
اسے ایک ایسی محبت کی تلاش تھی جو اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ عمر کی والدہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی اور گھر کا نظام درہم برہم ہو رہا تھا۔ صفائی ستھرائی، کھانے کا انتظام اور علی کی تربیت سب کچھ متاثر ہو رہا تھا۔ ایک دن والدہ نے عمر کو اپنے پاس بٹھایا اور انتہائی سختی اور سنجیدگی سے کہا، بیٹا، جذبات اور آنسوؤں سے زندگی نہیں گزرتی۔ علی کو ایک ماں کی ضرورت ہے، تم مرد ہو، تم اس کی وہ جذباتی اور جسمانی ضروریات پوری نہیں کر سکتے جو ایک عورت کر سکتی ہے۔ دیکھو بچے کا حلیہ، دیکھو گھر کی حالت، دیکھو تم کب تک خود کو اور اس معصوم بچے کو سزا دیتے رہو گے۔ ہنا اب واپس نہیں آ سکتی، لیکن اس کی نشانی کو برباد مت کرو۔ عمر نے پہلے تو شدید مزاحمت کی۔ اس کا کہنا تھا کہ ستیلی ماں کبھی سگی نہیں ہو سکتی۔ وہ اخباروں میں اور کہانیوں میں ستیلی ماؤں کے ظلم و ستم کی داستانیں پڑھتا تھا اور ڈرتا تھا کہ کہیں علی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ علی کی نفسیاتی حالت بگڑ رہی ہے اور وہ دوسرے بچوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ دیکھ کر حسرت سے دیکھتا ہے اور تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ مگر اس نے ایک اٹل شرط رکھی کہ وہ خوبصورتی، دولت یا جہیز نہیں دیکھے گا، بلکہ ایک ایسی لڑکی لائے گا جو خدا خوف ہو، نیک سیرت ہو اور جس کے دل میں ممتا کا جذبہ ہو، جو علی کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ اپنا خون سمجھے۔ بہت تلاش اور چھان بین کے بعد نائلہ کا رشتہ سامنے آیا۔ نائلہ ایک شریف، سنجیدہ اور سمجھدار خاتون تھی، جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور وہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ انتہائی سادگی اور غربت سے رہ رہی تھی۔ عمر کی والدہ نے جب نائلہ اور اس کی ماں کو علی کے بارے میں بتایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اس شادی کا مقصد ایک بیوی سے زیادہ ایک ماں کی تلاش ہے، تو نائلہ کا رد عمل حیران کن پر حد تک مثبت تھا۔ اس نے کہا کہ ماں بننا تو نصیب اور اللہ تعالیٰ کی دیر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں ایک یتیم بچے کی پرورش لکھی ہے تو اس سے بڑی سعادت اور نیکی کیا ہوگی۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، بشرط یہ کہ بچہ مجھے قبول کر لے۔ عمر جب پہلی بار رسمی ملاقات کے لیے نائلہ کے گھر گیا تو علی بھی ساتھ تھا۔ علی اجنبی ماحول اور اجنبی چہروں سے ڈر رہا تھا اور عمر کی ٹانگوں سے چمٹا ہوا تھا۔ وہ بار بار گھر جانے کی ضد کر رہا تھا۔ نائلہ جب چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی تو اس نے سیدھا علی کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی بناوٹی یا مصنوعی پن نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کشش اور نرمی تھی۔ اس نے جھک کر علی کے طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنی مٹھی کھولی، جس میں سے ایک چھوٹا سا رنگین کھلونا اور ایک چاکلیٹ تھی۔ علی نے جھجکتے ہوئے وہ چیزیں لے لیں اور وہ سوالیہ نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ نائلہ نے اسے گود میں اٹھانے کی کوشش نہیں کی جس سے بچہ بدک جاتا، بلکہ وہیں قلین پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور کھلونوں سے کھیلنے لگی۔ یہ ادا علی کو بھا گئی اور وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو گیا اور اس کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا۔ عمر نے یہ منظر دیکھا تو اسے لگا کہ شاید اب اس کی مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ نائلہ کی آنکھوں میں علی کے لیے ترس نہیں بلکہ محبت اور اپنائیت کی جھلک نظر آئی تھی۔ سادگی سے نکاح ہوا اور نائلہ دلہن بن کر عمر کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات عمر نے نائلہ سے انتہائی صاف گوئی سے بات کی اور کہا، دیکھو نائلہ، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں رکھوں گا۔ میرے دل میں ہنا کی یادیں بہت گہری ہیں۔ شاید میں تمہیں وہ دیوانہ وار محبت فوراً سے نہ دے سکوں جو ایک نئی نویلی دلہن کا حق ہوتا ہے، مگر میں تمہیں عزت دوں گا اور تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ میرے لیے سب سے اہم میرا بیٹا علی ہے۔ اگر تم نے خوش رکھ لیا اور اسے ماں کا پیار دے دیا تو تم میرے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لو گی۔ نائلہ نے بہت وقار اور نرمی سے جواب دیا کہ عمر، رشتے زبردستی یا شرائط پر نہیں بنتے۔ محبت
اور عزت وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، علی اب صرف آپ کا نہیں میرا بھی بیٹا ہے، اور میں اسے سگی ماں سے بڑھ کر چاہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں میری جگہ کیا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ نائلہ کے آنے سے واقعی ہی گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ گھر جو ہینا کے جانے کے بعد سے بے ترتیب، بکھرا ہوا تھا اور اداس تھا، اب سلیقے اور خوبصورتی کا نمونہ بن گیا تھا۔ نائلہ نے آتے ہی گھر کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ بناتی، عمر کے کپڑے استری کرتی اور گھر کو چمکاتی، مگر اس کی سب سے زیادہ توجہ علی پر مرکوز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ شروع میں علی نے نائلہ کو قبول کرنے کی مزاحمت کی۔ وہ اسے امی نہیں کہتا تھا بلکہ آنٹی کہتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا تھا اور رات کو عمر کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ جب نائلہ نے اسے پیار کرنے کی کوشش کرتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ بچے کے ذہن میں شاید یہ خوف تھا کہ یہ نئی عورت اس کے بابا کو اس سے چھین لے گی، یا شاید ہنا کی جگہ لے لے گی، مگر نائلہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ زبردستی پیار جتانے کی بجائے علی کے ساتھ دوست بن گئی۔ وہ اس کے ساتھ گھنٹوں کھیلتی، اس کے لیے کارٹون دیکھتی، اس کی پسند کے سینڈوچ بناتی اور اسے روزانہ رات کو نئی نئی کہانیاں سناتی۔ آہستہ آہستہ علی کا دل پگھلنے لگا تھا۔ ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا، اور علی کے دل میں نائلہ کی محبت کا بیج بو دیا گیا۔ ایک رات علی کو شدید بخار ہو گیا، اور دوسری طرف وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اور اتفاق سے عمر کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ علی بخار کی شدت سے تپ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ گھر میں نائلہ اور علی اکیلے تھے۔ نائلہ نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی۔ علی تکلیف میں تھا اور بار بار امی امی پکار رہا تھا۔ نائلہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، اس کے ماتھے پر بوسے دیتی رہی اور اسے سینے سے لگا کر قرآنی آیات پڑھنے لگ گئی تھی، پڑھ کر پھونکتی۔ علی نے نیم غنودگی میں نائلہ کے گلے میں باہیں ڈالیں اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں کی محفوظ پناہ میں ہے اور اس کا درد کم ہو رہا ہے۔ نائلہ نے ممتا علی کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیا تھا۔ صبح جب عمر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ علی کا بخار اتر چکا ہے اور وہ نائلہ کی گود میں پرسکون سو رہا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب علی کی آنکھ کھلی تو اس نے نائلہ کو دیکھا اور پہلی بار اسے امی کہہ کر پکارا۔ یہ لفظ نائلہ کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی انعام تھا، اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس دن کے بعد علی اور نائلہ کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ دنیا والے رشک کرنے لگے۔ علی اب عمر سے زیادہ نائلہ کا دیوانہ تھا۔ وہ سکول جانے سے پہلے نائلہ سے گلے ملتا اور واپسی پر روڈ کراس کر کے ان کی باہوں میں جھول جاتا۔ نائلہ نے اسے اتنا پیار اور توجہ دی کہ علی کو یاد بھی نہ رہا کہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ وہ نائلہ کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر پورے گھر میں اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا، اور نائلہ بھی اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ وہ باورچی خانے میں ہو یا چھت پر کپڑے سکھا رہی ہو، گھر کا ماحول جنت نظیر ہو گیا تھا۔ عمر اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے ہنا کے غم کا مداوع نائلہ کی صورت میں کر دیا اور اس کے بیٹے کو ایک بہترین ماں عطا کی۔ 2 سال ہنسی خوشی گزر گئے۔ علی اب 5 سال کا ہو چکا تھا اور سمجھدار بھی، مگر اس کی دنیا نائلہ تک محدود تھی۔ وہ نائلہ کے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ہر بات امی سے شروع ہوتی اور امی پر ختم ہو جاتی۔ پھر ایک دن نائلہ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ وہ صبح اٹھتی تو اسے چکر آتے اور متلی ہوتی۔ اسے کھانے کی خوشبو بری لگنے لگی اور وہ جلد تھک جاتی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا گیا عمر۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد مسکراتے ہوئے خوشخبری سنا دی، مبارک ہو، نائلہ امید سے ہے۔ یہ خبر سنتے ہی عمر کے دل کی دھڑکنیں
بے ترتیب ہو گئیں، وہ ایک عجیب سی ملی جلی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ ایک طرف باپ بننے کی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک اور اولاد سے نواز رہا ہے، لیکن دوسری طرف ماضی کا وہ خوفناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب ہنا اسی عمل سے گزر کر موت کے منہ چلی گئی تھی۔ نائلہ نے عمر کا ہاتھ تھام لیا اور تسلی دی کہ اللہ خیر کرے گا۔ عمر نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ گھر واپس آ کر رات کے کھانے کے بعد نائلہ نے علی کو اپنے پاس بلایا اور بہت لاڈ سے اسے گود میں بٹھا کر کہا، علی بیٹا، اللہ میاں آپ کو ایک بہت پیارا تحفہ دینے والے ہیں۔ آپ کا ایک چھوٹا بھائی یا بہن آنے والا ہے جو آپ کے ساتھ کھیلا کودا کرے گا۔ نائلہ کو امید تھی کہ علی یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑے گا، مگر علی کا رد عمل توقع کے بالکل برعکس اور انتہائی عجیب تھا۔ وہ ایک یکدم ساکت گیا، اس کے چہرے سے معصومیت غائب ہو گئی اور ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی نے جگہ لے لی۔ اس نے نائلہ کے پیٹ کی طرف دیکھا اور پھر نائلہ کی آنکھوں میں ایک ایسے سرد تاثر کے ساتھ دیکھا جس نے نائلہ کو اندر تک خوف زدہ کر دیا۔ اس نے بنا کوئی لفظ بولے خود کو نائلہ کی گود سے الگ کر لیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات کے بعد سے علی بدل گیا، وہ علی جو نائلہ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا تھا اب اسے دور دور رہنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک عجیب سی وحشت اور جاسوسی نے لے لی تھی۔ وہ گھر کے کونوں میں چھپ کر نائلہ کو گھورتا رہتا۔ نائلہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو اسے محسوس ہو جاتا کہ کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتی تو علی دروازے کی اوٹ میں کھڑا اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھور رہا ہوتا۔ اس کی نظروں میں کوئی معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گہرا تجزیہ تھا جو عام بچوں میں نہیں ہوتا۔ نائلہ جب سیڑھیاں چڑھتی تو علی اکثر سیڑھیوں کے اوپر کھڑا ہوتا اور بالکل خاموش رہتا۔ نہ وہ آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑتا اور نہ ہی راستہ دیتا، بس وہیں بت بنا کھڑا رہتا۔ نائلہ کو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا کہ کہیں یہ مجھے دھکا نہ دے دیں، حالانکہ وہ فوراً سے جھٹک دیتی کہ یہ میرا اپنا علی ہے، ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ مگر علی کی حرکات مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار نائلہ نے دیکھا کہ علی اس کی دوائیوں کی شیشیوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اور جب نائلہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا اور بھاگ گیا۔ اسی طرح ایک دن نائلہ نے محسوس کیا کہ اس کے چلنے کی راستے میں قالین کا کونا جان بوجھ کر الٹا ہوا تھا، جس سے وہ گرتی گرتی بچ گئی۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو علی صوفے کے پیچھے چھپا اسے دیکھ رہا تھا۔ نائلہ کا دل ہل گیا، دہل گیا۔ علی کیا جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں سانپ کی طرح رینگنے لگا۔ علی نے نائلہ سے بات کرنا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ اگر نائلہ اس سے کچھ پوچھتی تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتا اور پھر اپنی مشکوک سرگرمیوں میں لگ جاتا۔ وہ اکثر اکیلے بیٹھا بڑبڑاتا رہتا، اور اگر عمیر یا نائلہ قریب چلے جاتے تو وہ چپ چاپ ہو جاتا۔ اس کی ڈرائنگ بک جو پہلے کارٹونز اور پھولوں سے بھری ہوتی تھی اب اس پر عجیب و غریب اور بے ترتیب لکیریں ہوتی۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر کاغذ پر پنسل رگڑتا رہتا، اور اگر نائلہ دیکھنے کی کوشش کرتی تو وہ سختی سے کاپی بند کر دیتا۔ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کسی مشن پر ہو، کسی خفیہ منصوبے پر کام کر رہا ہو۔ نائلہ کو لگنے لگا کہ یہ بچہ اس کے آنے والے مہمان سے شدید حسد کرنے لگا ہے اور شاید اسے دشمن سمجھ بیٹھا ہے۔ راتوں کو جب نائلہ کی آنکھ کھلتی تو کبھی کبھی اسے علی اپنے بستر کے پاس کھڑا نظر آتا۔ اندھیرے میں اس کا ننھا سا وجود اور وہ چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر نائلہ کی چیخیں نکل جاتی۔ علی کچھ کہے بغیر واپس اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا۔ عمر بھی علی کی اس تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا،
مگر وہ اسے نفسیاتی دباؤ سمجھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ کتنا سنگین ہو چکا ہے۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور پر اسراریت پھیل چکی تھی۔ وہ ہنستا کھیلتا بچہ اب ایک معمہ بن چکا تھا جس کی آنکھوں میں راز تھے اور حرکات میں خطرہ۔ نائلہ اب علی کے ساتھ اکیلے رہنے تے ہوئے ڈرنے لگ گئی تھی۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ علی کچھ کر نہ دے۔ وہ معصوم بچہ اب اسے ایک انجانا خطرہ لگنے لگا تھا، اور علی کی وہ ڈرائنگ جو اس نے چھپا کر رکھی تھی، اس میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس اتنا واضح تھا کہ علی کے ذہن میں کچھ خوفناک پک رہا ہے جو ان سب کی زندگیوں کو ہلا دینے والا ہے۔ گھر کی فضا میں پھیلی ہوئی منحوس خاموشی اور علی کی بدلی ہوئی پر اسرار شخصیت نے نائلہ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ وہ گھر جو کبھی کہوں اور محبت کی خوشبو سے مہکتا تھا، اب وہاں ہر روز وقت خوف اور وسوسے کے سائے منڈلاتے رہتے۔ نائلہ کو اب علی سے ڈر لگنے لگا۔ وہ بچہ جسے اس نے اپنی ممتا کے سائے میں پالا تھا، اب اسے ایک ایسا اجنبی محسوس ہو رہا تھا جو کسی بھی وقت اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وقت رینگتا ہوا گزر رہا تھا اور نائلہ کا پیٹ جیسے جیسے بڑھ رہا تھا، علی کی نظروں میں وحشت اور نفرت بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی تھی۔ وہ اکثر نائلہ کے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا رہتا اور اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا رہتا۔ نائلہ جب بھی مڑ کر دیکھتی تو اسے علی کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ جاتی، جن میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا تھا سوائے ایک سرد اور بے رحم ویرانی کے۔ نائلہ نے کئی بار عمر سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر عمر کو یقین دلانا مشکل تھا۔ عمر کے لیے علی ابھی بھی وہی معصوم بچہ تھا جو اپنی ماں کی محبت کا طلبگار تھا۔ عمر نائلہ کو سمجھاتا کہ یہ تمہاری حالت کی وجہ سے پیدا ہونے والا وہم ہے۔ علی تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ مگر نائلہ جانتی تھی یہ وہم نہیں ہے۔ ایک عورت کی چھٹی حص اور ایک ماں کا دل کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسے علی کی موجودگی میں اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی تھی، خاص طور پر وہ واقعات جو پچھلے کچھ دنوں سے تواتر کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ نائلہ کو یقین دلانے کے لیے اور کافی تھے۔ علی نے اور اس کے آنے والے بچے کا دشمن بن چکا ہے۔ ایک دوپہر جب نائلہ کلولہ کر کے اٹھی اور پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو اچانک سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی اور دیوار کا سہارا لے کر سنبھل گئی۔ اچانک سے جب اس نے نیچے دیکھا تو فرش پر پانی گرا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا سوائے علی کے، جو کوریڈور کے کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی افسوس یا گھبراہٹ نہیں تھی، وہ بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی تجربے کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ نائلہ کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا علی نے جان بوجھ کر پانی گرایا تھا تاکہ وہ پھسل جائے اور اس کا حمل ضائع ہو جائے؟ یہ خیال نائلہ کے لیے ایک زہر قاتل تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے علی سے پوچھا، علی یہاں پانی کس نے گرایا؟ مگر علی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس طرح کے واقعات اب روز کا معمول بن چکے تھے۔ کبھی نائلہ کو اپنے چلنے کے راستے میں دشواری ہوتی، بھاری بھاری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ملتی، کبھی اس کے بستر کے پاس دوائیوں کی شیشیاں کھلی ہوئی ملتی، جیسے کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ نائلہ کو شک تھا کہ علی ان کی دوائیاں بدل رہا ہے یا شاید اس میں کچھ ملا رہا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے نائلہ نے اب ہر چیز کو تالے میں رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی دوائیاں چھپا کر رکھتی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی احتیاط سے استعمال کرتی۔ گھر کا ماحول ایک نفسیاتی جنگ کا میدان بن چکا، جہاں ایک 5 سالہ بچہ اور ایک حاملہ عورت خاموش جنگ لڑ رہے تھے۔ نائلہ کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ اسے ڈراؤنے خواب آتے جس میں وہ دیکھتی کہ وہ ایک گہری کھائی میں گر رہی ہے اور اوپر کنارے پر علی کھڑا مسکرا رہا ہے۔
وہ پسینے میں شرابور ہو کر جاگ جاتی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگتی۔ علی کی وہ ڈرائنگ بک جس میں وہ گھنٹوں سر جھکائے کچھ بناتا رہتا تھا، اب نائلہ کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ علی نے اسے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا اور اسے اپنے اسکول بیگ میں چھپا کر رکھتا یا سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے دبا لیتا۔ نائلہ نے کئی بار کوشش کی وہ دیکھ سکے کہ علی آخر بنا کیا رہا ہے، مگر علی اتنا ہوشیار تھا کہ وہ کبھی بھی کاپی کھلی نہیں چھوڑتا۔ ایک بار نائلہ نے زبردستی کاپی لینے کی کوشش کی تو علی نے اتنا شدید رد عمل اور چیخنا شروع کر دیا کہ نائلہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دن علی کی آنکھوں میں جو غصہ اور جنون تھا وہ نائلہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اسے لگا جیسے علی اس پر حملہ کر دے گا۔ عمر بھی اب گھر کے اس تناؤ کو محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ دفتر سے گھر آتا تو اسے سکون کی بجائے گھٹن کا احساس ہوتا۔ نائلہ ہر وقت شکایت کرتی اور علی ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ صلح کرانے کی کوشش کرتا مگر ناکام رہ جاتا۔ علی نے اب عمر سے بھی بات کم کرنا شروع کر دی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا اور وہی عجیب و غریب لکیریں کھینچتا رہتا۔ حمل کے آخری مہینے شروع ہو چکے تھے اور نائلہ کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ نائلہ زیادہ تر وقت اپنے بیڈ روم میں گزارتی تھی مگر اس کا دروازہ ہمیشہ اندر سے لاک رکھتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں علی اندر نہ آ جائے۔ ایک دن نائلہ کو شدید پیاس لگی اور جگ خالی تھا، ملازمہ چھٹی پر تھی۔ نائلہ بمشکل اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں سناٹا تھا اور وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی تو اس نے دیکھا کہ علی لاؤنج کے بیچوں بیچ صوفوں کے کشن اور گدے جمع کر رہا ہے۔ اس نے سارے گھر کے تکیے اور نرم چیزیں لا کر وہاں ڈھیر کر دیں اور خود صوفے پر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا۔ نائلہ کو لگا کہ شاید وہ کوئی قلعہ بنا کر کھیل رہا ہے، مگر جب اس نے نائلہ کو آتے دیکھا تو وہ چکنا ہو گیا۔ نائلہ نے نظر انداز کیا اور کچن میں چلے گئی۔ واپسی پر جب وہ گزرنے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ علی کی نظریں اس کے قدموں پر جمی ہیں۔ نائلہ جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ بچہ کیا چاہتا ہے؟ وہ ان گدوں اور تکیوں کا کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ چاہتا کیا ہے کہ میں ان سے الجھ کر گر جاؤں؟ نائلہ کی سوچیں منفی ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے علی کی ہر حرکت میں سازش نظر آتی تھی اور پھر وہ منحوس رات آ گئی جس نے اس سارے ڈرامے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ یہ رات بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہنا کی موت والی رات تھی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، بجلی کی کڑک سے کھڑکیوں کے شیشے لرز رہے تھے اور ہوائیں چیخ چلا رہی تھیں۔ نائلہ کو ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا اور وہ بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ عمر کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا اور بارش کی وجہ سے واپسی میں دیر ہو رہی تھی۔ نائلہ گھر میں اکیلی تھی اور علی اپنے کمرے میں تھا۔ نائلہ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے بار بار ہنا کا خیال آ رہا تھا، کہیں اس کے ساتھ وہی نہ ہو جو ہنا کے ساتھ ہوا۔ اچانک بجلی چلی گئی اور پورا گھر گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ نائلہ کی سانس پھولنے لگی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور عمر کو فون کرنے کی کوشش کی مگر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ بادلوں کی گرج نے اس کی دہشت میں اضافہ کر دیا۔ تبھی اسے اپنے کمرے کے دروازے کے ہینڈل کو گھمانے کی آواز آئی۔ دروازہ کھولنے کی کوئی کوشش کر رہا تھا۔ نائلہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پھر اس نے دروازہ تو لاک کیا ہوا تھا، پھر کھٹک کی آواز آئی جیسے کوئی چابی لگا رہا ہو۔ نائلہ خوف سے کانپنے لگی۔ کیا یہ علی ہے جو اس اندھیرے میں کیا کرنے آیا ہے؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور بجلی کی چمک میں نائلہ نے دیکھا کہ علی دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی ڈرائنگ بک تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی۔
موم بتی کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ سیدھا نائلہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نائلہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ مگر علی خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ آہستہ آہستہ نائلہ کے بستر کے قریب آیا۔ نائلہ خوف سے سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ شاید علی آج اسے ختم کرنے آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بچہ نفسیاتی مریض ہے اور آج اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مجھے دھکا دے گا یا کچھ اور کرے گا۔ علی بستر کے قریب آ کر رک گیا اور اس نے موم بتی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنی ڈرائنگ بک نائلہ کے سامنے رکھ دی۔ باہر زوردار دھماکہ ہوا اور بجلی کڑکی۔ نائلہ کی نظر اس کھلی ہوئی ڈرائنگ بک پر چلی گئی تھی اور اس کا خون جم گیا۔ اس صفحے پر جو تصویریں بنی تھیں وہ انتہائی ہولناک تھیں۔ ایک بہت اونچا کالا پہاڑ تھا جس پہ اوپر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے اور اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک عورت نیچے گر رہی تھی۔ عورت کے کپڑے لال سرخ تھے، وہ ہوا میں معلق تھی۔ نیچے زمین پر نوکیلے پتھر تھے۔ تصویر میں سرخ رنگ کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا جو خون کی نمائندگی کرتا ہے۔ نائلہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کا بدترین خوف سچ ثابت ہو رہا تھا۔ یہ بچہ اس کی موت کا منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ یہ تصویر اس کی خواہش کا اظہار تھی کہ وہ نائلہ کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا۔ نائلہ نے غصے اور خوف کے عالم میں علی کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور چلا کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں ایسی تصویریں بناتے ہو؟ بتاؤ مجھے، یہ کون گر رہا ہے پہاڑ سے؟ بولو تم چاہتے کیا ہو؟ کہ میں مر جاؤں؟ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ بولو۔ نائلہ کا لہجہ انتہائی سخت اور مجرمانہ تھا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ نائلہ کے اس رد عمل پر سہم گیا علی، مگر اس بار وہ بھاگا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ نائلہ کے ہاتھوں پر رکھے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے نائلہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، امی یہ آپ ہیں۔ نائلہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے خنجر اس کے دل میں اتار دیا ہو۔ اس نے غصے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ میں ہوں، مگر تم مجھے گرتے ہوئے کیوں دکھا رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں گر کر مر جاؤں تاکہ تم اکیلے رہ سکو؟ علی نے نفی میں زور زور سے سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان ساتھ رونے لگا اور پھر وہ جملہ بولا جس نے نائلہ کی دنیا ہلا کر رکھ دی اور اس سارے معمہ کا راز فاش کر دیا۔ علی نے روتے ہوئے کہا، نہیں امی جان، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں تو ڈرتا ہوں۔ ابو جان نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میری پہلی امی اللہ میاں کے پاس اوپر پہاڑوں پر چلی گئی تھی۔ ابو کہتے ہیں کہ اللہ میاں کا گھر بہت اونچے اونچے پہاڑ کے اوپر ہے۔ جب میرا چھوٹا بھائی آتا ہے تو امی کو وہاں جانا پڑتا ہے، اس لیے میں روز دیکھتا ہوں کہ اگر آپ وہاں سے گریں گی تو کیا ہوگا۔ نائلہ سکتے میں آ گئی۔ علی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مزید روتے ہوئے بولا، میں نے اس لیے سارے گھر میں گدے اور تکیے بچھائے تھے کہ امی میں روز دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں پر ہیں اور آپ کہاں کہاں سے گر سکتی ہیں۔ میں نے دوائیاں بھی اس لیے دیکھی تھی کہ شاید ان میں کوئی ایسی طاقت ہو جو آپ کو اڑنا سکھا دے تاکہ آپ پہاڑ سے نہ گریں۔ میں ڈرائنگ بنا کر اللہ میاں کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھیں اگر میری امی گریں گی تو انہیں چوٹ لگے گی، پلیز انہیں مت گرانا۔ نائلہ کے کانوں میں علی کے الفاظ گونج رہے تھے، جب چھوٹا بھائی آئے گا تو آپ بھی پہلی امی کی طرح پہاڑ سے گر تو نہ جائیں گی نا؟ نائلہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ جسے حسد اور نفرت سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک 5 سالہ بچے کا شدید خوف اور اپنی ماں کو کھونے کی دہشت تھی۔ علی اس سے نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ تو اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کی جان بچانے کے لیے
اپنی ننھی سی عقل کے مطابق حفاظتی انتظامات کر رہا تھا۔ وہ پانی گرنا، وہ تکیہ بچھانا، وہ دوائیاں دیکھنا، وہ سب کچھ نائلہ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اسے ممکنہ چوٹ سے بچانے کے لیے تھا۔ علی نے اپنی پہلی ماں کو نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بچے کی پیدائش کا مطلب ماں کی موت ہے، اور وہ اپنی دوسری ماں کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نائلہ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ شدید ندامت اور ممتا نے لے لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر علی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹا اندھیرے کمرے میں بارش کے شور میں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ نائلہ علی کے چہرے کو چوم رہی تھی اور معافیاں مانگ رہی تھی کہ میری جان مجھے معاف کر دو، میں کتنا غلط سمجھی تم مجھ سے پیار اتنا کرتے ہو اور میں تمہیں اپنا دشمن سمجھتی رہی۔ نائلہ کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس معصوم بچے نے مہینوں اس خوف کو اکیلے برداشت کر لیا تھا اور کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اندر ہی اندر کتنا ڈر رہا ہے۔ اس کی خاموشی حسد کی نہیں بلکہ خوف کی تھی۔ اسی اثنا میں بجلی آ گئی اور کمرہ روشن ہو گیا، اور دروازے پر عمر کھڑا تھا جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اور سیدھا اوپر آ گیا تھا۔ اس نے نائلہ اور علی کو روتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گیا، مگر جب نائلہ نے اسے روتے ہوئے ساری بات بتائی اور علی کی ڈرائنگ دکھائی تو عمر بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ بھی زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی دونوں باہوں میں لے لیا۔ عمر نے علی کا ماتھا چوما اور اسے سمجھایا، میرے شیر بیٹے، وہ اللہ کا حکم تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے گا۔ تمہاری امی کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں پر رہے گی، تمہارے پاس اور چھوٹے بھائی کے پاس۔ علی نے اپنی گیلی آنکھوں سے عمر کو دیکھا اور پوچھا، سچی ابو، امی نہیں کریں گی؟ عمر نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھا، کہا، سچی میری جان، امی بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گی۔ اس رات گھر کے سارے وسوسے، سارے خوف اور ساری بدگمانیاں بارش کے پانی کے ساتھ بہہ گئیں۔ علی کے دل سے بوجھ اتر گیا جو اس نے مہینوں سے اٹھایا تھا، اور نائلہ کو اپنے بیٹے کی محبت کا ایسا یقین ملا جو دنیا کی کسی بھی دولت سے بڑھ کر تھا۔ چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صحت مند بیٹے سے نوازا۔ نائلہ بالکل خیریت سے تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں جب علی پہلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے آیا تو ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نائلہ کو دیکھا جو بستر پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ علی بھاگ کر نائلہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ وہ واقعی ہی موجود ہے۔ نائلہ نے اس کا ہاتھ چوما اور کہا، دیکھو علی، میں یہی ہوں، میں کہیں نہیں گئی۔ علی نے مسکرا کر چھوٹے بھائی کو دیکھا اور پھر اپنی جیب سے وہی ڈرائنگ نکال کر کوڑے دان میں پھینک ڈالی۔ اسے اب اس خوف کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ اسے یقین آ گیا تھا کہ محبت پہاڑ سے گرنے نہیں دیتی بلکہ تھام لیتی ہے، اور اس کی ماں اب ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔